اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے دوسرے شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہنس رہا ہے اور ان کو ڈیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی بغاوت میں سرگرداں پھرتے رہیں۔ قرآن پاک سارے عالمین اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو متقی ہو۔ متقی کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صفات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ساتھ ان صفات کو مربوط کر دیا گیا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر یقین رکھنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی سے ڈرنا، کیونکہ جنہوں نے بے ادبی کی ان کے لیے ارشاد ہو گیا کہ ان کے سینے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے۔ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے برابر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے منکرین میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ جو منافقین ہیں، اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کرتے ہیں لیکن دل سے وہ سیاہ ہیں، وہ گمراہی کو ہی اپنا ایمان، طاقت اور نور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو جو ان کے دلوں میں ہے اور بڑھا دیا کہ اگر اسی کو تم اپنی دولت سمجھتے ہو تو پھر اسی کو سنبھال کر رکھو، یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث ہے۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کیا، نسبت رسولی کو حاصل نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو پسند نہیں کیا اور غلامی میں داخل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کے دلوں کے حالات بیان فرمائے کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہی لوگ مفسد ہیں، دنیا میں جتنا فساد ہے اسے پھیلانے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ لوگ اس قدر کم عقل ہیں کہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اتنے احمق ہیں کہ عقل مندوں کو احمق سمجھتے ہیں، جن کو یہ احمق سمجھتے ہیں وہ تاجدار بن گئے، یہ خود ان کے آباء و اجداد نیست و نابود ہوئے اور ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان ہی کے دلوں کا حال بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مومنین پر ہنستے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو مومنین پر ہنستے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن ان کو ہم کس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تماشا دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں، وہ کس قدر کم عقل ہیں، وہ اتنا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ کو دیکھ رہا ہے، پھر انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا انجام کیا ہے، وہ کیا عمل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے دلوں کا حال بیان فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے دوسرے منافقین کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھو میں ان مسلمانوں کو کس طرح بیوقوف بناؤں گا، ذرا تم دیکھنا۔ پھر جب صحابہ کرام قریب پہنچے تو اس نے ایک دم بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرنے لگا
کہ آپ تو صدیق ہیں، آپ تو یار غار ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں، اور آپ بنی تمیم کے سردار ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بنی ہاشم ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عبداللہ منافقت مت کرو اور سچ بولو، تمہارے دل کا حال ہمیں معلوم ہے۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھا میں نے مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بنایا۔ دوستوں نے کہا کہ تم نے بہت کمال کیا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس وقت وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لے کر آئے کہ یہ لوگ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ان کے اپنے شیطان بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، یہ بیوقوف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ اسی کی مخلوق ہیں، اسی کی زمین پر، اسی کے اسمان کے نیچے اس کے غلاموں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ اتنا نہیں سوچ سکتے کہ جب ان کی زندگیاں ختم ہوں گی تو کیا انجام ہوگا، اور عذاب دینے والا اگر اب چاہے تو ان کا کیا انجام ہو، کتنے احمق لوگ ہیں۔ یہ ساری تاریخیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو دو ہی طبقے ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے ایک دم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعا، اپنی شفا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر یقین کر کے مان لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی۔ ایک وہ طبقہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانا اور دل میں بے ادبی یا کفر رکھا، اسے ظاہر کیا یا باطن میں رکھا، وہ اس طبقے کے لیے مہلک مرض ثابت ہوا اور تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بیان سے یہ بات واضح فرمائی کہ دنیا اور آخرت دونوں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا یا بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ ان پر دائمی ناراض ہوا اور انہیں خواہ کتنی ہی ہدایت کی جائے وہ کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہنے والے ہیں وہی دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں گے، دونوں جہانوں کی خوشیاں ان ہی کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس مرض کا علاج ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے اور جسے شیطان اور نفس پالتے ہیں، جو انسان کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کو دل میں رکھنے کے لیے سینوں کو صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق رہنا چاہیے۔ یہی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ سارے لوگ ایک وقت میں یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ سینے بالکل صاف کر کے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو کر جائیں، تاکہ باقی وقت بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اسی محبت اور یاد میں گزرے، کیونکہ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ اچھی ہے۔ اچھی چیز سے اسے محبت اور بری سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اپنے اس انجام کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقصود رکھا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔